بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ عراقی وزیر اعظم بال بچ گئے۔ اپوزیشن کا نہ کوئی لیڈر اور نہ ہی کوئی پروگرام ہے۔ فواد چودھری۔ بھارت میں کیا پینے سے 21 افراد مارے گئے۔ امریکی فوجی کے حوالے کیے جانے والا افغانی بچہ کہاں ہے۔ انڈیا میں دیوالی کے اختتام پر ایک عجیب میلہ۔ امریکہ میں میوزک فیسٹیول میں بھگدڑ مچنے سے 8 افراد مارے گئے۔ قائد اعظم کی تعریف سماج وادی پارٹی کے سربراہ کو بھاری پڑے گی، بی جے پی۔ امرود کا چھلکا نہ اتاریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی کے گھر کو ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ بغداد میں وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی کے گھر کو ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، تاہم عراقی وزیر اعظم محفوظ رہے۔ حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی بھی گروپ نے قبول نہیں کی۔ وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قاتلانہ حملے میں وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں، تاہم دشمنوں کے عزائم ہمارے عزم اور حوصلوں کو کمزور نہیں کر سکتے۔ عوام کی سلامتی اور قانون کے نفاذ کے لیے موجود سیکیورٹی فورسز پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف تحریک خبروں میں زندہ رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی اپوزیشن بھانمتی کا کنبہ ہے۔ کوئی ایک ڈویژن کی پارٹی ہے تو کوئی 3 ڈویژن کی، ان کا کوئی لیڈر اور نہ ہی کوئی پروگرام ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے ملک کی واحد وفاقی جماعت کے خلاف تحریک سوائے خبروں میں زندہ رہنے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس وقت واحد قومی سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے اور اس کا ایجنڈا قومی ایجنڈا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ روز پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف دسمبر میں لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران نیازی کو قانون، جمہوریت اور سیاسی اخلاقیات کا ذرا بھی احترام ہے تو ڈسکا الیکشن کے حوالے سے رپورٹ کے آنے کے بعد استعفیٰ دیں اور قانون کا سامنا کریں۔ عوام کے سرمایہ کی طرح لوگوں کے ووٹ اور اپنے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار بھی لوٹنے اور چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ڈسکا رپورٹ آ گئی ہے اور ووٹ چوری ثابت ہو چکی ہے۔ عمران نیازی بتائیں کہ اب کس چیز کا انتظار ہے۔ نواز شریف کی طرح وزیر اعظم ہو کر قانون کا سامنا کرنے اور پیشگیاں بھگتنے کے لیے بڑا دلگردہ چاہیے۔ اگر عمران نیازی طاقتور ہیں تو خود کو قانون کے نیچے لائیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر عوام کو غلام بنانے کا موجودہ حکومت کا سیاہ منصوبہ ناکام بنائیں گے۔ بھارتی ریاست بہار میں زہریلی شراب پینے سے 21 افراد مارے گئے، جبکہ متعدد کی بینائی چلی گئی۔ جبکہ متعدد کی حالت غیر ہوگی، جنہیں قریبی ہاسپٹل میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ہاسپٹل کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ اس واقعے میں سے چند کی آنکھیں جزوی طور پر اور 5 افراد کی مکمل طور پر بینائی چلی گئی ہے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر کا تعلق دلت برادری سے ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے دوستو جب ریاست بہار میں اموات ہوئی ہیں۔ 2016 میں بھی ایسے ہی واقعات ہوئے تھے اور اس میں 19 افراد مارے گئے تھے اور زندہ بچ جانے والوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اگست میں امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے وقت کابل ایئرپورٹ پر شدید افراتفری اور بدنظمی دیکھنے میں آئی تھی، جس کی متعدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں۔ 19 اگست کو کابل ایئرپورٹ پر بے پناہ ہجوم ہونے کے سبب والدین نے اپنے بچے کو کسی ممکنہ حادثے سے بچانے کے لیے اسے ایئرپورٹ کی دیوار پر کھڑے امریکی فوج کے حوالے کیا تھا، جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر وائرل بھی ہوئی تھی۔ اس واقعے میں نظر آنے والے بچے کے باپ اور امریکی سفارت خانے میں 10 برس تک سیکیورٹی اہلکار کی ملازمت اس واقعے میں نظر آنے والے بچے کے باپ اور امریکی سفارت خانے میں 10 برس تک سیکیورٹی اہلکار کی ملازمت انجام دینے والے مرزا علی احمد کا کہنا ہے
کہ اس روز وہ اپنی بیوی اور 5 بچوں سمیت کابل ہوائی اڈے کے مرکزی دروازے کے باہر جم خپیر میں پریشان حال کھڑا تھا۔ مرزا علی احمدی کا کہنا ہے کہ اچانک ہوائی اڈے کی دیوار پر کھڑے امریکی فوجیوں میں سے ایک نے اس سے پوچھ لیا کہ آیا کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اس پر میں نے اپنے 22 ماہ کے بچے سہیل کو اس فوجی کے ہاتھوں میں دے دیا تاکہ اس مقام پر پھیلی افراتفری کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جب آدھے گھنٹے بعد احمدی اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایئرپورٹ کے اندر پہنچ گئے تو انہیں اپنا بچہ کہیں نظر نہیں آیا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس کے بچے کو بچوں کے لیے قائم خصوصی زون منتقل کر دیا گیا تھا۔ تاہم اس زون میں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ وہ جگہ خالی تھی۔ احمدی اور اس کی بیوی ثریہ اپنے بچوں کے ہمراہ پہلے قطر روانہ ہوئے اور پھر وہاں سے جرمنی کے راستے امریکی ریاست ٹیکساس پہنچ گئے۔ افغان پناہ گزینوں کو سہارا دینے والے گروپ نے لاپتہ بچے کو ڈھونڈنے میں بھی مدد کی اور امریکی فوجی حکام کی جانب سے بھی تمام امریکی فوجی اڈوں سمیت تمام متعلقہ ایجنسیوں کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ مذکورہ بچے سہیل کو آخری مرتبہ کابل ہوائی اڈے پر افراتفری کے درمیان امریکی فوجی کے حوالے کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، تاہم تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک کسی کو وہ بچہ نہیں مل سکا۔ انڈیا کے ایک گاؤں میں بسنے والے لوگوں نے حسب روایت دیوالی کا اختتام ایک دوسرے پر گائے کا گوبر پھینک کر کیا۔ گماتا پورا گاؤں میں منعقد ہونے والی اس میلے کا نام گورے ہابا ہے، جس کا آغاز شام کو ہوتا ہے اور اس سے پہلے دوپہر کو گاؤں بھر سے اسلحہ و بارود یعنی گوبر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ گاؤں سے اکٹھا کیا گیا یہ ایک ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے ایک مندر میں لایا جاتا ہے، جہاں پنڈت پوجا پاٹ کرتے ہیں اور میلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک گڑھے میں کھلی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے جہاں لوگ جنگ کے لیے ہتھیار تیار کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی صحت بہتر ہوتی ہے اور دور دراز انڈین شہروں سے ہر سال لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں۔ اس میلے میں شریک ایک کسان مہیش نے بتایا کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ کچھ ہندو مانتے ہیں کہ گائے کی ہر چیز مقدس اور صاف ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے گائے کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے ہیں اور بہت سی انڈین ریاستوں میں اسے ذبح کرنے پر بھی پابندی ہے۔ مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ اراکین یہاں تک کہتے ہیں کہ اس میں کورونا کا بھی علاج چھپا ہوا ہے۔ مودی حکومت کی یہ بھی کوشش ہے کہ گائے کی اس پروڈکٹ کو ٹوتھ پیسٹ، شیمپو اور مچھروں کو بھگانے والے سپرے میں بھی استعمال کیا جائے۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں ایک میوزک فیسٹیول کے دوران بھگدڑ مچ جانے کے بعد کچل جانے والے کم سے کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جب شرکاء سٹیج کی جانب بڑھنے لگے تو اس سے افراتفری پھیل گئی اور اس طرح کئی افراد زخمی ہو گئے۔ 17 مریضوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، ان میں سے 11 افراد کو دل کا دورہ پڑا۔ اس میوزک فیسٹیول میں 50,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی تھی۔ انڈیا میں سماج وادی پارٹی کے سربراہ کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تعریف پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے۔ جب صحافیوں نے سربراہ سے اس تنازع کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ میں اس کا سیاق و سباق کیوں بیان کروں، میں کہوں گا دوبارہ کتابیں پڑھیں۔ ان کے اس بیان پر انہیں پھر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اتر پردیش بی جے پی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ جناح کی محبت اب بھی برقرار ہے۔ ان کا سماج وادی پارٹی کے سربراہ سے پوچھنا تھا کہ برائے مہربانی بتا دیں کہ تاریخ کی کون سی کتابیں پڑھی جائیں، انڈین یا پاکستانی۔ دوستو، یاد رہے کہ اتر پردیش کے شہر ہردوا میں ایک انتخابی مہم کے دوران سماج وادی پارٹی کے سربراہ نے کہا تھا کہ سردار پٹیل، مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ہی سکول سے پڑھا اور وکیل بنے اور انڈیا کی آزادی کے لیے لڑے۔ ان کے بیان پر بی جے پی کو اعتراض تھا کہ انہوں نے سردار پٹیل اور محمد علی جناح کو ایک جیسا کیوں کہا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی، جن کا تعلق بی جے پی سے ہے، ان کا کہنا تھا کہ محمد علی جناح کی تعریف میں بیانات ایک ایسے آدمی کی طرف سے آئے ہیں جس کی طالبانی ذہنیت ہے۔ محمد علی جناح کی تعریف کرنا سماج وادی پارٹی کے سربراہ کو بھاری پڑے گا، کیونکہ انڈیا اب تک محمد علی جناح کو ولن سمجھتا ہے۔
امرود دوستو گرم آب و ہوا کا پھل ہے، اسے کچا یا پکا کھائیں، دونوں صورتوں میں یہ طاقتور ہے۔ ایک اندازے کے مطابق درمیانے سائز کے امرود سے آپ کو مالٹے کے مقابلے میں اس میں 5 گنا زیادہ وٹامن حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے وٹامنز کی زیادہ تر مقدار امرود کے چھلکے میں ہوتی ہے، لہذا یہ غلطی نہ کریں کہ اس کا چھلکا اتار دیں۔ چونکہ امرود میں بہت زیادہ وٹامنز ہوتے ہیں، اس لیے کینسر، امراض قلب اور فالج جیسے امراض سے محفوظ رہنے میں یہ مدد دیتے ہیں۔ امرود میں کیلشیم بھی خوب ہوتا ہے، بلکہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے سب پھلوں سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا یہ ہڈیوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ دل اور عضلات کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کے لیے بھی خوب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوٹاشیم بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو بلڈ پریشر کو درست حالت میں رکھنے میں مدد دیتا ہے، عضلات کو مضبوط کرتا ہے اور دل کی کارکردگی پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دن میں ہمارے جسم کو جس قدر پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے اس کا تقریباً 1/3 ہمیں ایک امرود سے حاصل ہو جاتا ہے۔ امرود میں مرکب نشاستیں اور ریشے کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے اور اس میں چکنائی اور سوڈیم نہیں پایا جاتا، لہذا یہ پھل بلڈ پریشر اور دل کے مریضوں کے لیے خوب ہوتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن اے اور بی سے بالوں میں چمک اور جلد میں شادابی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں فولک ایسڈ اور فولاد کی موجودگی کی وجہ سے خون کی کمی سے بچاؤ میں بھی مدد ملتی ہے۔ امرود میں دوستو کیلوریز کم ہوتی ہیں، یعنی ایک امرود میں کم و بیش 25 حرارے یعنی کیلوریز ہوتی ہیں، لہذا یہ پھل ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے جو ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ امرود کے باغ ہوائی میں ہے، لیکن یورپ اور امریکہ کے زیادہ تر حصوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ البتہ پاکستان میں یہ خوب ہوتا ہے، لہذا جب بھی اس کی فصل ہو دل بھر کے امرود کھائیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔